السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے جن دوستوں نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ رہے پھر نبی علیہ السلام تو بعض صحابہ کرام دنیا تو تشریف لے گئے، تابعین دے حوالے کر گئے یہ مصطفیٰ کی قبر ہے، یہ روضہ اطہر ہے، ہم نے دین کی بھی حفاظت کی، حدیث کی بھی حفاظت کی، پیغمبر کی ذات کی بھی حفاظت کی، اب تمہارے حوالے ہے پیغمبر کا روضہ اطہر۔ تابعین کے حوالے ہو گیا، تابعین کے بعد تبع تابعین کے حوالے ہو گیا، تبع تابعین کے بعد آگے محدثین کرام علماء امت اس کی حفاظت فرماتے رہے۔ آج بھی پیغمبر علیہ السلام کا جسم پاک مدینہ پاک میں محفوظ ہے، موجود ہے، معصوم ہے، مامون ہے، روضہ اطہر دے اندر، مدینہ طیبہ اندر۔ اس وقت صحابہ کرام محافظ تھے، آج اللہ کی رحمت سے اہل حدیث پیغمبر کی قبر کے محافظ ہیں۔ آج وہ قبر ہمارے پاس، صحابہ کا ترکہ ہمارے پاس، صحابہ کی امانت ہمارے پاس، اللہ کی امانت ہمارے پاس، روضہ اطہر ہمارے پاس۔ اچھا بس تسی کدے وکھرے بیٹھ کے نا تنہائی ہون آئے ہو؟ اچھا ہون کھوان دا ٹائم سے ہونے تھے آگا، توجہ فرمائی۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو ساری دنیا دے لوگاں کو، سارے مسالک سارے فرق کو پوچھو کہ سب تو زیادہ پیاری شخصیت کون نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا جسد اطہر اس وقت کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ میں، قبر پاک میں، روضہ اطہر میں۔ روضہ اطہر کے اوپر نگران، نگہبان، چوکیدار، رکھوالے، محافظ کون ہیں؟ عقیدے اندر آل الحدیث۔ آج پیغمبر دے ذات نو، جسد اطہر نو، جسم پاک نو اللہ نے آل الحدیث کی حفاظت میں دیا ہے کہ تم حفاظت کرو میرے پیغمبر کے جسد پاک کی۔ اس وقت صحابہ کرام محافظ تھے محبوب کی جسم کے، آج ہم محافظ ہیں رسول اللہ کی۔ الحمدللہ۔ جائیے مدینہ پاک جا کے دیکھیے، بار متوے بھی اہل حدیث ہے، شفتے بھی اہل حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری قبر پاک روضہ اطہر کے محافظ ہم ہیں، اور انشاءاللہ ہم نہیں رہنا۔ اس پر جتنا شکر ادا کرو کم ہے۔ صحابہ کرام جان رسول کے محافظ تھے، جان رحمت کے محافظ تھے، صحابہ بات رسول کے محافظ تھے، آج بھی جان رحمت کے محافظ اہل حدیث ہے، اور آپ کی بات کے محافظ بھی اہل حدیث ہے۔ روضہ اطہر ہمارے حوالے، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، یہ حدیث ہے۔ میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، یہ حدیث رسول۔ آج لوگ بہت پریشان ہیں، کہتے ہیں فلاں بزرگ کی قبر پر نہ بڑے پھول ہیں، بڑے پھول ہیں، ہفتہ 10 دن ہو گئے، پھول ہی پھول ہے، پھولوں سے قبر کو لاد دیا گیا ہے۔ میں نے کہا میں ایسی قبر دکھاؤں جس پر پھول کی ایک پتی بھی نہیں ہے، وہ میرے محمد مصطفیٰ کی قبر ہے۔ قبر پہ پھول پھینکنا کمال نہیں ہے، قبر سے اندر سے خوشبو آنا یہ کمال ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، سبحان اللہ۔ پیغمبر کی قبر پاک جنت کا ٹکڑا ہے، اور وہ اہل حدیث کے حوالے ہے۔ اس وقت جان رسول، جان رحمت، جس پہ کہتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ جان رحمت صحابہ کے حوالے تھی، آج وہ جان رحمت اہل حدیث کی چوکیداری میں ہے۔ ہم چوکیدار ہیں قبر مصطفیٰ کے۔ پیغمبر دعا فرما گئے، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلہ نہیں لگانا۔ رسول اللہ دعا فرما گئے، میری قبر پہ میلہ نہیں لگانا، یہ حضور کی دعا ہے۔
کوئی مسلمان اس حدیث کا انکاری نہیں ہے. لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلہ نہیں لگانا، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. ذرا سوچو، ٹھنڈے دل سے سوچو، اگر اہل حدیث کے علاوہ کسی اور پاکستان کے کسی اور مسلک کسی اور گروہ کے حوالے حضور کا روضہ ہوتا تو کیا میلہ نہ ہوتا؟ ناراضگی والی بات کون سی ہے؟ اگر بریلوی حضور کے روضے کے رکھوالے چوکیدار ہوتے تو بتاؤ میلہ نہ ہوتا؟ لا تجعلوا قبری عیدا، فرمان رسول ہے، میری قبر پہ میلہ نہیں لگانا، یہ حکم رسول ہے. اور اس کی تفسیر میں کرنے لگا ہوں کہ یا اللہ میری قبر ان کے حوالے کرنا جو مشرک نہ ہو. اور ہم مشرک نہیں ہے کیونکہ صحابہ کرام شرک پر نہیں تھے. بخاری کی حدیث ہے، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ من خطرہ ہی کوئی نہیں، من ڈر رہی کوئی نہیں، میرے بعد تم شرک کرو گے. بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث کی شرح میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی شرک نہیں کرے گا، صحابہ سارے شرک سے محفوظ تھے. آج رب کی زمین پہ اہل حدیث